جب بھی میں بیان کے لیے بیٹھتا ہوں یا قرآن کی آیات پڑھتا ہوں تو بس ایک ہی ٹاپک ذہن میں آتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں بار بار ایک ہی ٹاپک پہ بات کرتے رہتے ہو. اصل میں مسئلہ ہی وہی ہے سارا. اگر کسی ڈاکٹر کو آپ کی صحت مرغوب ہوگی اور آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ اس کا مسئلہ ہی سارا شوگر کا ہے, یہ شوگر کنٹرول کر لے تو سب چیزیں باقی کیا ہیں, سیٹ ہیں, تو وہ ہر دفعہ ایک ہی بات کرے گا. وہ کیا کہے گا, بھائی شوگر کیا کرو, کنٹرول کرو. اب آپ آئیں گے ڈاکٹر سے کہیں گے ڈاکٹر صاحب جب بھی آتا ہوں شوگر ہی کی رٹ لگا کے رکھتے ہو, کوئی نیا ٹاپک چھیڑو. آپ ڈاکٹر سے کہو ڈاکٹر صاحب کوئی نیا ٹاپک لاؤ نا, تو ڈاکٹر کہے گا کیا آپ نے امتحان میں ایگزام دینا ہے یا میڈیکل سائنس میں آپ نے کوئی ترقی کرنی ہے جو صحت کے مختلف آپ کو اپنی صحت سے مطلب ہے نا. تو بھئی آپ کا مسئلہ ہی ہے شوگر, جب تک یہ کنٹرول نہیں ہوگی آپ کنٹرول نہیں ہوگے. تو وہ تو ایک ہی ٹاپک کو کیا کرے گا, چھیڑتا رہے گا. تو یہ جو ہماری مجلس ہوتی ہے نا جمعے کے بیان کی اور اتوار کے بیان کی, یہ ہے مجلس واعظ و نصیحت, یہ جنرل نالج کی مجلس بولو نہیں. ہمارے جو درس حدیث کے لیکچر ہوتے ہیں نا مدرسوں میں, وہ تو حدیث کی اس میں ایکسپلین کرنا پڑتا ہے, وہ تو روزانہ ٹاپک چینج ہوتا ہے. تفسیر کے جو میرے اسپیچز, میرا چینل ہے اس پہ جو لیکچر جا رہے ہیں وہ تو تفسیر ہے, وہ جب تفسیر میں ٹاپک چینج ہوگا تو وہ ٹاپک بھی کیا ہو جائے گا, اس کا ہدف ہی ہے کہ قرآن کو کی آیتوں کو ایکسپلین کیا جائے. لیکن یہ جو جمعہ اور اتوار کے بیانات ہیں یہ کہلاتے ہیں اصلاحی بیان. اس کا مطلب کیا ہے کہ پبلک میں جو خرابی ہے پلگ پانا لے کے اس خرابی کو ٹھیک کیا جائے. تو جو خرابی ہوگی اسی کو ٹھیک کرتے رہیں گے نا بیٹھ کے. تو اس لیے میرا ایک ہی ٹاپک ہوتا ہے, اسی کو گھما گھما کے لا رہا ہوتا ہوں. تو میں مجبور ہوں یہ. تو وہ ٹاپک یہی ہے کہ ہم نے انسان کا بچہ بننا ہے. سمجھ رہے ہو, انسان کا بچہ کسے کہتے ہیں یہ پتا ہونا چاہیے آپ کو. ہمیں یہی نہیں پتا کہ انسان کے بچے کی ڈیفینیشن بول لو نا کیا ہے, مسئلہ سارا ہی. ہم انگریزوں کو انسان کا بچہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھے ہیں. ہم لبرل لوگوں کو پڑھا لکھا جو ذرا تھری پیس سوٹ ٹائی میں بڑا ماڈرن, بڑا نیک پرہیزگار, ہم کہتے ہیں بھائی انسان کے بچے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کو اللہ کہتے ہیں نا یہ انسان کا بچہ ہے. تو وہ کیا ہے اللہ کی نظر میں, وہی حقیقت میں بھی انسان کا بچہ ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. جنت میں انسان کے بچے جائیں گے نا اچھے لوگ نا. انسان کا بچہ کسے کہتے ہیں؟ ابے بھائی اچھے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ دیکھو ماں باپ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں نا, ماں باپ ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے نصیحت میں وہ الفاظ منتخب کرتے ہیں جو ٹھا کر کے اس کے دل پہ لگیں جا کے. ماں باپ یہ نہیں دیکھتے کہ میں جب اپنے بچوں کو سمجھا رہا ہوں تو ڈکشنری میں ذرا اچھے سے اچھے الفاظ کی سلیکشن کر کے بہت ادب کا خیال کر کے بچے کو سمجھاؤں. وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں جو الفاظ چل رہے ہیں جو بچے کے دل پہ ٹھا کر کے لگیں گے ان الفاظ سے بچوں کو سمجھایا جائے. تبھی ماں باپ اپنے بچوں کو, کوئی بیٹا بہت زیادہ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہو تو باپ اسے یہ نہیں کہے گا کہ بیٹا آپ تقوی اختیار کرو. بچہ کہے گا ابا تقوی کسے کہتے ہیں؟ بیٹا تقوی نام ہے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے بچو. بچہ کہے گا ابو کبیرہ کون کون سے ہیں؟ بیٹا کبیرہ یہ ہے کہ شراب نہ پیو, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو. یہ شارٹ فارم میں باپ کیا کہے گا, ابے انسان کا بچہ بن جا, تو حرکتیں کیا کر رہا ہے, یہی کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ نہیں آ رہی سمجھ میں. ابا کہے گا ابے انسان کا بچہ بن, تو کر کے آ رہا ہے یار. بچے کے دل پہ یہ جملہ ٹھا کر کے لگے گا, اسے پتا فوراً ذہن میں آئے گا کہ اب تک جو میں کر رہا ہوں نا وہ گدھے کے بچے کرتے ہیں وہ کام, انسانوں کے بچے پہ وہ کام سوٹ نہیں کرتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اصل مسئلہ ہی سارا یہی ہے کہ ہم کیا بن جائیں, انسان کے بچے بن جائیں.
کیونکہ ہم لوگ فزیکلی تو انسان ہیں, ناک, آنکھیں, کان, ہماری پوری باڈی ایسی ہے جیسی انسانوں کی ہوتی ہے, لیکن اللہ کو ہماری اس باڈی سے کوئی غرض نہیں ہے. میں اگر یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے فضیلت اس لیے ہے کہ میں 2 ٹانگوں پہ چلتا ہوں اور گدھا 4 پاؤں پہ چلتا ہے, تو یہ ہماری بھول ہے بھائی. میں اگر یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے فضیلت اس لیے ہے کہ میں اچھے اچھے کھانے کھاتا ہوں, گدھا کیا کھاتا ہے؟ گھاس, تو یہ ہماری بھول ہے. ہمیں جو اللہ نے فضیلت دی ہے نا, اس لیے ہمارے عمل کی وجہ سے, اگر ہمارا عمل انسانوں والا ہے تو اللہ نے ہمیں جانوروں پہ فضیلت دی ہے. ہمارا عمل انسانوں والا نہیں ہے, صرف خوراک, لباس, پوشاک, چلنے کا اسٹائل, یہ فزیکلی ہم انسان ہیں, تو پھر اللہ کی نظر میں ہم گدھے سے بھی کیا ہیں؟ بدتر ہیں. قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں, جانوروں کی طرح ہیں, بلکہ اللہ کی نظر میں بد عمل انسان جانوروں سے بھی بدتر ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اب ہمارے ذمے کیا ہے؟ ہمارے ذمے یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ انسان کے بچے کی ڈیفینیشن کیا ہے, کون سے اعمال ایسے ہیں جن کی نظر میں, جن کے کرنے سے اللہ کی نظر میں ہم انسان کے بچے بن جائیں گے, واقعی سچی مچی کے روحانی طور پہ بھی انسان بن جائیں گے. وہ کون سے اعمال ایسے ہیں؟ کیونکہ اس میں بڑی کنفیوژن ہے. تو ایک تو ہمیں یہ کہ انسان کا بچہ کسے کہتے ہیں, یہ سیکھنے کی مجھے بھی اور آپ کو بھی, ہم سب کو ضرورت ہے. دوسرا, پھر اس پہ چلنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا ہمیں اس راستے پہ. ہدایت 2 چیزوں کا نام ہے, ایک آپ کا نظریہ ٹھیک ہو جائے, کانسیپٹ صحیح ہو جائے آپ کا. نمبر 2, صرف کانسیپٹ صحیح ہونا کافی نہیں ہے. ایک آدمی کو پتا ہے چوری بری چیز ہے, صبح شام چوروں پہ لعنت بھیجتا ہے, کانسیپٹ تو کلیئر ہے اس کا, بالکل صحیح ہے, لیکن کرتا کیا ہے؟ چوری. تو وہ بھی سیدھے راستے پہ نہیں ہے. تو ایک کام تو ہمیں یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے, دوسرا کام کیا ہے؟ اس پہ چلنے کی توفیق مل جائے. تو بھائی ہم تو اسی ٹاپک پر بولتے رہیں گے, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ٹاپک نہیں ہے بولنے کے. ہیں بہت سارے ٹاپک, لیکن وہ جنرل نالج کے ہیں, اس سے آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا, آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. تو قرآن الحمد سے لے کے والناس تک 2 ہی کام کرتا ہے. کانسیپٹ ہمارے کیا کرتا ہے؟ کلیئر. نمبر 2, ہمیں کانسیپٹ کلیئر کر کے پھر اس راستے پہ چلاتا بھی ہے. یہ 2 کام ہیں کس کے؟ قرآن کے, پیغمبروں کے, اور یہی 2 ذمہ داریاں علماء کی ہیں جو پیغمبروں کے وارث ہیں. تو پہلی بات تو یہ کھوپڑی شریف میں ہم سب کو بٹھا لینی چاہیے, جو سب سے اہم بات ہے, ہم اس دنیا کے لیے بنے ہی نہیں ہیں. ہماری جتنی دوڑ دھوپ ہے نا ہمارے لبرل لوگوں کی, دنیا دار لوگوں کی, دنیا کے جو بڑے بڑے ماہرین ہیں, ان کی تمام تر کوششوں کا محور یہ دنیا ہے, اور اسی دنیا میں کامیابی کو وہ کامیابی سمجھتے ہیں, جبکہ اسلام اس دنیا کی زندگی کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. کتنا بڑا فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو جب تک آپ کے دماغ میں یہ چیز نہیں گھسے گی نا, یہ مسافر خانہ ہے, یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے, یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے, تو بات کھوپڑی میں آئے گی نہیں. اسلام کی روح ہی حاصل نہیں ہوگی آپ کو. اس لیے میں ذاتی مکان کے خلاف اتنی تقریریں کرتا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں ان کو مکانوں سے کوئی دلچسپی ہے. بھائی ہمیں مکان سے دلچسپی نہیں ہے, ہمیں دیواروں اینٹوں سے دل لگانے سے کیا ہے؟ اس سے دلچسپی ہے کہ دل نہ لگاؤ دیواروں اینٹوں سے, کیونکہ سب سے زیادہ جو دل لگایا جا رہا ہے آج, محبوبہ سے ایسا دل نہیں لگایا جا رہا, گرل فرینڈ سے ایسا دل نہیں لگایا جا رہا جتنا پراپرٹی سے لگایا جا رہا ہے. نہیں آئی بات؟ مسافر خانہ جو دنیا کو سمجھتا ہے وہ پراپرٹی اور ذاتی گھروں سے دل نہیں لگاتا. اچھا میرے جب بھی یہ بیان ہوتے ہیں نا, اب تو میرے نیگیٹو کمنٹس بھی بہت آ رہے ہوتے ہیں نا,
ایک صاحب نے کہا لو, خود اس دن مفتی صاحب پراپرٹی کا کچھ کر رہے تھے, خرید و فروخت, لوگوں کو کہتے ہیں پراپرٹی میں دل نہ لگاؤ, ذاتی مکان نہ بناؤ. اور کسی نے کہا بحریہ ٹاؤن میں پتہ نہیں مفتی صاحب گھر بنا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. یہ میں ذرا کانسیپٹ کلیئر کر دوں آپ کا. اول تو میں کہ بحریہ ٹاؤن میں نہ میری کوئی پراپرٹی ہے نہ میرا کوئی گھر ہے. فرض کرو بنا بھی رہا ہوں, بحریہ ٹاؤن کے علاوہ کہیں بنا لوں گا, ہو سکتا ہے اطلاع آ جائے مفتی صاحب نے ذاتی گھر بنا لیا. خوب اچھی طرح دماغ میں ایک بات بٹھا لیں کہ نہ گھر بنانے پر کوئی پابندی ہے شریعت کی طرف سے, نہ پراپرٹی خریدنے پر ہے. بات یہ ہو رہی ہے پراپرٹی سے دل نہ لگاؤ. صرف زبانی نہیں, زبانی دعوے نہ کرو کہ ہمارا دل نہیں اٹکا ہوا, پریکٹیکلی ثابت کر کے بتاؤ کہ ہماری نظر میں ذاتی گھر کی ویلیو اتنی نہیں ہے جتنی دنیا داروں کے گھر میں ہوتی ہے, دنیا داروں کے دلوں میں ہوتی ہے. اور وہ پریکٹیکلی ایسے ثابت ہوگا کہ آپ اگر اپنی آمدن کے ضروری خرچے روک روک کے پیسہ توڑ توڑ کے گھر بنا رہے ہو نا, اس کا مطلب آپ دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے. ہاں آپ کو اللہ نے اچھا کھلایا, اچھا پہنایا, آپ کی شادیاں بھی ہو گئیں, آپ کے بچے بھی پڑھ لیے, پھر بچ رہا ہے, تو وہ تو ہم کہتے ہیں کہ یار ضائع کرنے سے بہتر کیا ہے, اپنی اولاد کے لیے کچھ بنا کے چھوڑ جاؤ, وہ ٹھیک ہے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں. اوپر سے گزرنا شروع, بحریہ ٹاؤن کا نام آتا ہی نا ایک دم سب کے سگنل ہو جاتے ہیں, بھائی کیا بات کر رہا ہے بھائی, بحریہ ٹاؤن میں جس کے پلاٹ ہوں اس کو تو جنت الفردوس مل گئی. ہماری نظر میں 2 ٹکا نہیں ملا اس کو. تو مرے گا 10-15 سال میں, تیری زندگی رہ کتنی گئی ہے یار. خود تھوڑی سی سینس بھی استعمال کرو نا. آپ نے اتنا موٹا سریا ڈال کے اتنا بڑا گھر بنایا, بھائی آپ اپنی ہڈیوں کے کیلشیم کا ٹیسٹ کیوں نہیں کرا رہے؟ اب اس کا کوئی جواب دیتا نہیں ہے, لوگ پھر ہم پہ طنز کرتے ہیں. دوبارہ بتاؤں, دوبارہ ریپیٹ, یہ ٹھہر ٹھہر کے سننے کا جملہ ہے. آپ آئے میرے پاس, آپ کی عمر ہے 55 سال 60 سال, مجھے فخر سے بتا رہے ہیں مفتی صاحب میں نے بحریہ ٹاؤن میں اتنا زبردست گھر بنایا, اتنا موٹا سریا ڈالا, اتنی چوڑی دیوار, اتنا گز اور اتنے کمرے. حالانکہ بچے مارکیٹ میں ہیں ہی نہیں ان کے. 2 بچوں کے لیے اتنے کمرے بنانے کی تمہیں ضرورت کیا ہے؟ چلو چھوڑو, ابھی وہ بچوں کا ٹاپک شروع ہو جائے گا پھر. لیکن اتنا بڑا گھر اور اتنے سریا, کتنا شاندار. تو میں کبھی نہیں کہہ رہا کہ گھر شاندار نہیں ہے. گھر واقعی خدا کی قسم آپ نے کروڑوں روپے لگا کر بہترین لوکیشن پہ خاندانی گھر بنایا. گھر کی تعریف جتنی کی جائے کم ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ 55 یا 60 سال کے ہیں, آپ میں وٹامن ڈی کی بھی بہت زیادہ کمی ہے, جس کی وجہ سے آپ کی ہڈیاں روز بروز, کراچی میں ہے, پاکستان میں وٹامن ڈی 4-6 لوگ ہی ہوں گے جن میں پورا ہوگا. حقیقت ہے کہ دھوپ تو لیتے نہیں ہے نا, اور خوراکیں جس قسم کی ہیں, وٹامن ڈی کی کمی سے سب سے پہلے ہڈیاں کیا ہوتی ہیں, کیلشیم ہی جذب نہیں ہوتا. تو کھانے سے کیلشیم کیا ہوتا ہے, جذب کون کرے گا؟ تو آپ کی تو ویسے بھی ہڈیاں کیا ہو رہی ہیں, کمزور. سریا آپ نے اتنا مہنگا والا مکان میں ڈال دیا, حالانکہ محنت مکین پہ ہونی چاہیے تھی جو مکان میں رہے گا. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ بھائی جو رہنے والا ہے اس میں تو آپ نے سریا ڈالا ہی نہیں, وہ تو ہڈیاں, گھٹنے میں درد آپ کے, میں نے خود نماز میں سجدے سے اٹھتے ہوئے دیکھا ہے, آپ کے ٹک کی آواز آتی ہے. میں کامن سینس کی اس کو نہیں دیکھ رہا, میری ہڈیوں سے ٹک کی آواز آ رہی ہے, سجدے میں جا رہا ہوں تو جانے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ مناسب رہے گا کہ نہیں رہے گا, یا اشاروں سے ہی کر لوں. کرسیوں پہ کرسیاں, مسجدوں میں کرسیاں ایسے آ رہی ہیں, مجھے تو لگ رہا ہے کہ اب یہ کرسیاں بھی رینٹ پہ ملا کریں گی. اب اتنی کرسیاں مسجدوں میں, گھٹنے سب کے ختم, ریڑھ کی ہڈیوں میں مہرے ختم, سر پہ بال ختم, نہ کیلشیم رہا نہ زنک رہا, آئرن کی کمی ہو, پتہ نہیں کیا کیا کمیاں ہو رہی ہیں. فخر اس پر ہے کہ یار ہم نے کیا خاندانی بنگلہ بنا لیا, اتنا سریا ڈال دیا. بھائی پہلے اپنی ہڈیوں میں سریا ڈالو, آپ کی عمر 10-15 سال رہ گئی ہے, اس سے زیادہ دنیا کو لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے جتنے دوست احباب تھے 60 65 70 میں پتلی گلی سے نکل لیے, وہ 10-15 سال کے لیے کیا سوچنے کی بات ہے, اب کیا کرے گا تو رہ کے. ابے بھائی 20-22 سال میں تو کوئی بحریہ ٹاؤن میں گھر نہیں بناتا نا, ساری زندگی کماتے 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 ایک اسٹیج پہ, بہت کم 50 سال ہوتا ہے, 50 سال میں جا کے کچھ پیسہ آنا شروع ہوتا ہے. تو 50 سال میں تم نے بنا لیا,
اب رہ تمہارے گئے 10-15, وہ بھی یقین نہیں ہے. کراچی میں کسی ٹرک کے نیچے اسٹیکر بھی بن سکتے ہو, کوئی ڈاکو بھی مار سکتا ہے, وبائیں اتنی, بیماریاں اتنی. فرض کر لو کہ تم بہترین لائف گزار رہے ہو, اب تم نے اگر بنا لیا ہے تو ان دیواروں سے دل بہلانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. دیواریں بہت اچھی ہیں لیکن ان پہ فنا کا لیبل لگا ہوا ہے. یہ وہ محبوبہ ہے جو بہت جلد آپ سے بچھڑنے والی ہے. آپ اپنی محبوبہ کی تعریف کر رہے ہو, مفتی صاحب دیکھو میری گرل فرینڈ, میری محبوبہ کتنی خوبصورت, کتنی زبردست. آپ کے دوست بڑے متاثر ہوئے کہ یار کیا تو نے محبوبہ رکھی ہے یار. محبوبہ سے آپ نے انٹرویو لیا کہ آپ اس کے ساتھ کتنا ہے, اس نے کہا تھوڑے دنوں پھر کوئی اور, ایک اور میرا فرینڈ ہے پھر وہاں جانا ہے. تو آپ اپنے دوست سے کیا بولو گے, یار محبوبہ تو بڑی خوبصورت رکھی ہوئی ہے لیکن اس کی ذرا بات تو سن, کیا رہی ہے. ہم نے کیا کہہ رہی بھائی میں تھوڑے دن رہوں گی تیرے ساتھ, اس کے بعد میری تعلقات کسی اور سے ہیں, جانا میں نے وہاں ہے. اب آپ کا دوست کہہ رہا ہے ابھی اس کی باتوں کو نہ دیکھ, شکل اچھی ہے یا نہیں ہے. بات سے جب بات کرتی ہے منہ سے پھول جھڑتے ہیں کہ نہیں جھڑتے ہیں بھائی. اس کی جو ہے نا اخلاق دیکھ, اس کی ایجوکیشن دیکھ, اس کی خوبصورتی دیکھ. آپ کہیں گے ابھی کرنا کیا ہے, کم بخت جب تیرے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے, پہلے سے کمٹمنٹ ہے کہ چند دن اس کے ساتھ رہنے ہیں, اس کے بعد مہر لے کے طلاق لے کے نکلنا ہے. جیسے آج کل کورٹ میں ایسا ہی ہو رہا ہے. آج کل کورٹ میں یہ ہوتا ہے جب آپ کسی خاتون سے شادی کریں, آپ نے دبا کے مہر بھی دیا, پراپرٹی بھی دی, تو بعض خواتین یہ کرتی ہیں فوراً کورٹ سے خلا لیا, مہر واپس کیا, پراپرٹی وہ ہو گئی اس کی. اس کے بعد بزنس کے لیے کہیں اور شادی کی, پھر اس سے پراپرٹی لی تو خلا لیا, ایسے باقاعدہ دھندا شروع ہو گیا. الحمدللہ ہماری عدالتوں میں جو خلا کا سیٹ اپ چلا ہے نا, جو بالکل غیر شرعی سیٹ اپ ہے, اس کے فائدے ابھی تو خواتین اٹھا رہی ہیں لیکن اس کا بھیانک انجام خواتین ہی کو بھگتنا پڑے گا. کیونکہ ابھی تو یہ شروع میں ایسا ہو گیا ہے کہ بعض خواتین نے اس کو بزنس بنا لیا ہے. لیکن آئندہ کیا ہوگا کہ جب مردوں کو پتا چلے گا یار عورت کبھی بھی مجھ سے طلاق خود بخود لے کے جا سکتی ہے, تو مرد جو آج کل دل بڑے ہیں نا, اپنی بیوی کے نام سب کچھ کرا دیا, مرد یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے. بولیں گے بھائی اس کے پاس بھی طلاق کا حق ہے, اتنا خرچ کرو جتنا افورڈ کر سکتے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو, نقصان کون اٹھائے گی, عورت. تو یہ بیڑا غرق ہونے والا ہے خواتین ہی کا, خواتین کے حقوق کے نام پہ. مردوں کے اور مزے ہو جائیں گے, مرد اول تو کہیں گے شادی نہیں کرو یار, کیا پتا کل چھوڑ کے چلی جائے, ٹائم پاس کرو. ابھی تو مرد شادی کرتا ہے, اس کو پتا ہے کہ میں جب تک نہیں چھوڑوں گا جا نہیں سکتی, جائیدادیں بھی لٹا رہا ہوتا ہے, اس کو پتا ہے یار میری ہے, زندگی بھر میرے ساتھ ہی رہے گی, لیکن کل نہیں ہوگا یہ کام. تو خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی, بڑی خوبصورت محبوبہ سرمے ورمے لگا کے, پہلے زمانے میں, اب تو سرمے لگانا میرا خیال ہے چھوڑ دیے ہیں, تو اب تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, اب تو LGBT آ رہا ہے مارکیٹ میں, وہ تو بہت ہی خطرناک چیز آ رہی ہے. تو محبوبہ کا ہی نہیں پتہ چلے گا, کنفیوژن. اب پھر میں اس پہ نہیں بیان کروں گا, وہ بڑی پتہ ہے نا ابھی کس قسم کے کلپ آ رہے ہیں مارکیٹ میں, آڑے ترچے لوگ آ رہے ہیں ٹیڑے میڑے سے, ہی شی کا کنفیوژن میں ڈال دیا ہے. اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے یار, اللہ نے ہمیں مسلمان بنا کے اس کنفیوژن سے دور کر دیا. خیر, تو محبوبہ ہے, بہت تعریفیں لوگ کر رہے ہیں یار, بڑی خوبصورت, آپ بھی بڑے چوڑے میں آ رہے ہو. لیکن محبوبہ سے جب انٹرویو لیا گیا تو اس نے کہا بھائی تھوڑے دن رہوں گی, اس کے بعد پتلی گلی سے نکل جاؤں گی. آپ نے کہا بتاؤ تو صحیح کتنے سال, کیا کہ بھائی 1 سیکنڈ کا بھروسہ نہیں ہے, 10 سال بعد بھی جا سکتی ہوں, 15 سال بعد بھی, 20 سال بعد بھی, اور کل بھی جا سکتی ہوں. آپ اس محبوبہ پہ 100 دفعہ لعنت بھیجو گے, بولو گے ٹائم پاس کرو, دل لگانے کی ضرورت, ٹائم پاس کے لیے ٹھیک ہے, حرام تو ہے لیکن دنیا داروں کی زبان میں بات کر رہا ہوں کہ ٹائم پاس کے لیے کیا ہے, ٹھیک ہے بھائی, ٹائم پاس کے لیے ٹھیک ہے, دل لگانے کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. تو بحریہ ٹاؤن میں آپ نے گھر بنا لیا بھائی 1000 گز کا, ٹائم پاس کے لیے بہترین چیز ہے, دل لگانے کی چیز یہ نہیں. بولے میرا گھر میرا گھر, ٹوپی ڈرامہ کسی اور کے سامنے کیا کرو بھائی, تیرا ویرا کچھ بھی نہیں ہے. یہ جتنے جنازے قبرستان میں پڑے ہوئے ہیں نا, یہ اپنے گھروں کے ہی نکلے ہوئے ہیں سارے. قبرستان میں جتنے لوگ نظر آئیں گے سارے دوسروں کے گھروں سے اٹھے ہیں, بولو نا, سارے اپنے گھروں سے نکل کے ہی آفس جا رہے تھے, ٹرک کچل کے چلا گیا, یا کوئی بیماری آئی مر گئے. سب کے جنازے اپنے گھروں سے ہی عام طور پہ اٹھتے ہیں, چند فیصد ہوں گے جو روڈ پہ بےچارے, اور روڈ والے لوگ تو مرتے بھی جلدی نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی اور لمبی عمر دے ان کو. تو اس لیے میں یہ نہیں اس کا قائل ہرگز نہیں ہوں کہ آپ گھر نہ بنائیں, نہ آپ اس کا بھی قائل نہیں ہوں کہ آپ پراپرٹی نہ خریدیں, نہ 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 نہ, یہ ہم نے کبھی بھی نہیں کہا.
ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھیں. جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے وہ ٹینشن لے کے ذاتی گھر پہ انویسٹمنٹ نہیں کرتا. وہ پہلے کہتا ہے کہ یار یہ سفر اچھا گزر جائے, اس کے لیے خوراک کیا کرے گا, وہ اچھی خوراک رکھے گا. بیگم کیسی رکھے گا, اچھی بیگم رکھے گا. پھر بچوں کی تعلیم, ایجوکیشن, ان کی تربیت پہ خرچ کرے گا, اور گزارا چلائے گا کرائے کے گھر پہ. بہت اللہ نے اضافی دے دیا, کہے گا چلو جو دیکھو, کیونکہ حدیث میں آتا ہے تمہارا مال وہ ہے جو کھا کے ختم کر دیا, پہن کے پرانا. کھانا پینا لباس یہ چیزیں استعمال میں آ رہی ہیں, گھر استعمال میں نہیں آ رہا. جتنا لگا ہے اس پہ, گھر کا کام کیا, آپ کو رہائش دینا. تو وہ رہائش جب سستے میں ہو سکتی ہے تو کروڑوں روپے لگا کے کیوں رہائش اختیار کر رہے ہو, کیوں اپنی یعنی اتنی بڑی ٹینشن لے رہے ہو کہ آپ کی عمر تھوڑی سی رہ گئی, آپ نے جو اس کروڑوں سے کتنی جائز عیاشی کر سکتے تھے وہ آپ نے دیواروں میں کیا کر دی, انویسٹ کر دی, جو آپ کے کسی کام کی نہیں ہے. تو یہ کام وہ کریں جو بہت مالدار ہیں, ان کو میں پابندی نہیں لگوں, ان کے پاس تو بہت پیسہ ہے نا. وہ دوسرا یہ کام وہ کرے جو بزنس کر رہا ہے, کیونکہ پیسہ کمانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے, بہت سارے طریقوں میں سے ایک پراپرٹی کا بھی ہے. تو پراپرٹی کے خریدیں بیچیں, یہ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے تو لازمی کریں, کیونکہ شریعت نے تجارت کو ملازمت پر ترجیح دی ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان کس کی طرف جائیں, بولو تجارت. تو بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے پراپرٹی خرید کے گھر بنا کے بیچنا یہ بہت اچھا کام ہے, یہ تو کریں. نہیں جو کر رہے وہ بھی کریں, ہم تو کہہ رہے ہیں. اس نیت سے گھر بنانا کہ جب آپ کے بیسک تمام خرچے پورے ہو گئے, اور پیسہ ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ بچوں کے لیے کچھ اضافی بنا لیا, تو پھر آپ بنائیں. پھر آپ بحریہ ٹاؤن میں بھی بنائیں, پھر آپ کو جہاں موقع ملتا ہے وہاں بنائیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن لوگوں کے دل اٹکے ہوئے ان چیزوں میں. دل اٹکنے کی علامت یہ ہے کہ اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے کھانا لوگوں. میں جب لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ کیا کرو, ایجوکیشن اچھی, پیسے ہی نہیں ہے. خوراک اچھی کھاؤ, خالص دودھ پیو, دیسی انڈے کھاؤ, دیسی گھی کھاؤ, ہے بھائی, اور وغیرہ وغیرہ اچھی چیزیں. ظاہر پیسہ لگتا ہے. لوگ کیا کہتے ہیں, غربت مہنگائی میں ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے. بر وقت نکاح کر لو, پیسے ہی نہیں ہیں. بچے پیدا کرو, پیسے ہی نہیں ہیں. کون پالے گا بچوں کو؟ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا بحریہ ٹاؤن میں بڑا گھر بن رہا ہے, یہ کہاں سے آ گئے؟ یا گھر بنا رہے ہیں ناظم آباد میں بڑا گھر, ابے بھائی یہ کہاں سے آ گیا؟ کہہ رہے ہیں صاحب ذاتی گھر تو ضرورت ہے نا. یہ تصور ہے جس کی ہم کیا کر رہے ہیں, نفی. ذاتی گھر اتنی بڑی, گھر تو بہت بڑی ضرورت ہے, ذاتی ہونا بہت بڑی ضرورت نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ابے ٹائم کسی اور نے پیسہ لگا کے گھر بنایا, فائدہ اٹھاؤ 15 20 25 ہزار کرایہ دے کے. وہ بیوقوف تھا, اس نے بنا لیا, تم کیا کرو؟ ٹائم پاس ہے نا, تھوڑے دن میں مرمر آ جائیں گے. اور اس کو فوکس کرو, بادام کھانے کو, پستے کھانے کو, دیسی گھی کھانے کو فوکس کرو. سمجھتے ہو؟ ہاں اللہ نے بہت پیسہ دے دیا, بادام بھی کھا رہے ہو, پستے بھی کھا رہے ہو, گھی بھی کھا رہے ہو, اور اللہ بھلا. اگر میں اپنی پراپرٹی خرید کے گھر بنا رہا ہوں نا, اگر بنا رہا ہوں, تو اس کا مطلب مفتی صاحب کے پاس بادام کے پیسے بھی ہیں, دیسی گھی کے پیسے بھی ہیں, بچوں کی تعلیم کے پیسے بھی. اب غریبی کیا کر رہے ہیں؟ اب انویسٹ کر رہے ہیں کہ یار چلو مر آ گئے تو 15 بچے ہیں ماشاءاللہ پیچھے, تو بولیں گے ابا. تو وہاں اسلام کا بھی حکم ہے کہ اگر اللہ نے دیا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ بچوں کے لیے انتظام کرو. یہ میرا حکم نہیں ہے, کس کا حکم ہے؟ اسلام کا حکم ہے. اگر نہیں دیا تو پھر پیٹ کاٹ کے مت کرو, پھر توکل کرو, جس اللہ نے ہمیں کھلائے بچوں کو بھی وہ کھلائے گا. پھر ٹینشن نہ لو. ماں باپ ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں, ہائے میرے بچے کا کیا ہوگا. بھائی تیرے بچے کا, تیرا بچہ خدا کی مخلوق پہلے ہے, تیرا بچہ بعد میں ہے. جس خدا نے تیرے بچے کے پیدا ہوتے ہی تیری اس بچے کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا, وہ سب کچھ کرے گا. لہذا ٹینشن لینے کا نہیں ہے. اس چکر میں بچوں کو روکا نہیں جائے گا کہ پیسے ہی نہیں ہے تو 15 کو کیسے پالوں گا, تو 16 کو کیسے پالوں گا. یہاں کس پہ توکل کرنا ہے؟ جب نہیں ہے تو اللہ پہ توکل کرنا ہے, جب ہے تو پیسوں کو ضائع نہیں کرنا, پھر ان کے لیے انتظام کرنا ہے آپ نے. یہ شریعت کا مزاج ہے جو شریعت آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہے. تو پیٹ کاٹ کاٹ کے گھر مت بناؤ. سمجھتے ہو؟ دل نہ لگاؤ دیواروں اینٹوں سے. دل لگانا اس کی علامت. دیکھو جس محبوبہ سے آپ کو عشق ہوگا نا, آپ کیا کرو گے؟ اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے اس کو بیلنس ڈال کے دو گے. آپ
آپ بولو گے مصعب کو کیسے پتہ چل گیا یار بھائی کہ ہم بیلنس ڈالتے ہیں. اب تو بیلنس کا دور میرا خیال ہے ختم ہو گیا. اب وہ محبوبہ جو ہے نا وہ بیلنس پرانے زمانے کی غریب محبوبائیں ہوتی تھیں کہ 500 کا بیلنس ڈال دو, اب تو پورا پورا بھائی آئی فون لے کے دو, اور یہ ماڈل پرانا ہو گیا اب نیا والا آیا وہ لے کے دو. اب یہ چل رہا ہے, بیلنس ہم خود ڈلوا لیں گے, اس تکلف کی آپ کو ضرورت نہیں. تو اب ایک غریب آدمی کی محبوبہ آئی فون مانگ رہی ہے اس سے, تو اس کو محبوبہ سے محبت ہے, اس کے پاس آئی فون کے پیسے نہیں ہیں, دل دیا ہوا ہے نا. اب یہ کیا کرے گا؟ اب یہ ایسا نہیں ہوگا کہ پیسے نہ دے یا آئی فون نہ دے, کیونکہ اس کو محبوبہ ہر قیمت پہ چاہیے. اب یہ کیا کرے گا؟ صبح کے پراٹھے چھوڑے گا, اپنے انڈے چھوڑے گا, صبح کا ناشتہ گول کرے گا, یار وہ پیسے بچاؤ. دوپہر کے کھانے میں آ جائے گا یہ دال چاول پہ آ جائے گا. رات کو کوشش کرے گا فاقہ کروں, بس ایسے ہی سو جاؤں یا چائے پی کے سو جاؤں. یہ پیٹ کاٹ کاٹ کے جو محبوبہ کے آئی فون کا انتظام کر رہا ہے, تو واقعی اگر محبوبہ اتنی زبردست ہے, آپ کی لائف میں اتنا اچھا اثر ڈال دے گی فیوچر میں, تو بہت اچھا ہے. لیکن اگر یہ محبوبہ مارکیٹ سے کیا ہونے والی ہے؟ شارٹ. تو پھر بھائی آپ کروڑ پتی ہو تو آئی فون دے دو, نہیں ہو تو پہلے اپنے پراٹھے, اپنے انڈے, اپنی صحت, اپنے پیٹ کا خیال کرو, کیونکہ کل کمزور ہو گئے تو محبوبہ تو ملے گی لیکن آپ کسی کام کے رہو گے نہیں. سمجھتے ہو کیا خیال ہے؟ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ محبوبہ کیا ہے؟ ذاتی مکان. یہ محبوبہ کیا ہے؟ ذاتی مکان. تو ذاتی مکان کو اتنا دل دے دینا کہ اپنے روزانہ کے ضروری خرچے کاٹ کاٹ کے ذاتی میرا گھر, میرا دیوار, میری اینٹیں, یہ آپ ایک ایسی محبوبہ پہ اتنی انویسٹمنٹ کر رہے ہو جس محبوبہ نے آپ کو چھوڑ کے چلے جانا ہے. جب آپ کا جنازہ اٹھے گا نا, یہ دیواریں آپ کے ساتھ نہیں جائیں گی قبر میں کہ اتنا کروڑوں روپے لگا کے اس نے ہم میں بنایا اور ہم کیسے اس کو چھوڑ دیں, ہم اس کے ساتھ قبر میں جائیں گے. سمجھتے ہو؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی پہلے اپنے آپ کو اسٹیبل کرو, کھاؤ پیو, جو ضروری چیزیں, ضروری خرچے, دین میں صدقات و خیرات بھی خوب کرو, آخرت کے لیے ذخیرہ. پھر بھی اگر بچ رہا ہے, پھر آپ جیسے محبوبہ کو آئی فون لے کے دے دیتے ہیں کہ چل بھائی رہ گئی تو ٹھیک ہے, نہیں رہی تو نکل گئی تو ہم نے کون سا, کوئی ہمارے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو آپ ذاتی گھر بھی بنا لو پھر, ٹھیک ہے, چلو یار بچوں کے کام آ جائے گا. آپ کہہ سکتے ہو کہ بچوں کے کام تو اگر ہم پیٹ کاٹ کے بنائیں پھر بھی آئے گا نا, تو ہم پیٹ کاٹ کے قربانی دیں گے کس کے لیے؟ اپنے بچوں کے لیے. یہ کانسیپٹ بھی غلط ہے, اس لیے کہ آپ خود اپنے باپ کے بچے ہو, تو پہلے اپنے ابا کے بچوں کا خیال کرو. آپ نہیں آئی بات؟ دیکھو اگر آپ پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کے لیے جمع کرو گے تو پھر بچہ پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کے لیے جمع کرے گا, وہ پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کے لیے, تو پیٹ بھرے گا کس کم وقت کا پھر؟ یعنی آپ اپنا سکون برباد کر رہے ہو اپنے بچوں کے لیے, بچہ اپنا سکون برباد کر رہا ہے, کرے گا اپنے بچوں کے لیے, تو سب سکون برباد ہی. قیامت کے جو آخری جو بچہ پیدا ہوگا نا, جس کی آگے نسل ہی نہیں ہوگی, سور پھونک کے قیامت کا اعلان کیا جائے گا, وہ ریلیکس ہو کے زندگی گزارے گا, لیکن اس کو ریلیکس ہونے کا فائدہ نہیں, کیونکہ وہ قیامت کا سور اپنے کانوں سے سنے گا, وہ تو ویسے ہی بیچارہ ٹینشن میں آ جائے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات یا ابھی بھی کھوپڑی میں نہیں آ رہی ہے؟ تو پیٹ کاٹ کے بچوں کی فکر کرنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. اس میں توکل کرنا ہے کہ جس اللہ نے ہمیں کھلا پلا دیا, ہمارے بچوں کو بھی وہ کیا کرے گا؟ کھلائے گا. ہم نے ان کی خوراک کی فکر کرنی ہے, تعلیم کی فکر کرنی ہے, جو ضروری تعلیم ہے اس کی فکر کرنی ہے. باقی اضافی کی اگر اللہ نے اضافی دیا تو کریں, نہیں تو آرام سے ٹینشن فری زندگی گزاریں. توکل کریں جس اللہ نے ہمیں کھلایا ان کو بھی کیا کرے گا؟ وہی اللہ کھلائے گا. اللہ تھوڑی غافل ہے, اور اضافی اللہ نے دے دیا تو سر پھر ضائع نہ کریں, پھر ان کے لیے پراپرٹی بھی بنائیں, گھر بھی بنائیں, اور گولڈ بھی بنا کے چھوڑ سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. پھر تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس وقت تو کرنسی کو ایسے رکھو ہی نہیں بھائی, کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے. آپ نے آج 1 کروڑ روپے جمع کر لیے, آپ مر گئے, سال 2 سال کے بعد تو وہ 1,50,00,000 کے برابر ہو جائیں گے. بچوں کا کیا ہوگا؟ نقصان. اب تو ہم کہتے ہیں لوگوں سے گولڈ خرید کے رکھو بھائی, پراپرٹی لے کے رکھ لو, کچھ نہ کچھ تو اوپر جائے گی. تو یہ کانسیپٹ کھوپڑی شریف میں آ گیا نا. اب بھی اگر کسی نے کہا نا کہ مولوی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں, اس کا مطلب اس کا ہی مسئلہ ہے. تو دل نہ لگاؤ, دل